ابھی آپ کو براہ راست یہ چلے جہاں پر وزیر مملکت برائے اطلاعات اور نشریات فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اکانومی کے تمام انڈیکیٹرز جو ہے وہ پازیٹیوز آ رہے ہیں، اور جو ہماری معیشتی گروتھ ہے وہ بھی کووڈ-19 کے حالات کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بہترین کارکردگی کر رہی ہے، اور ہمیں کووڈ کا سامنا رہا، ہمیں آپ نے دیکھا کہ ٹڈی دل کے حملوں کا سامنا رہا، پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ کا سامنا رہا، لیکن ہماری جو معیشت ہے اس نے بہترین پرفارم کیا، اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان کی اس کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 13% ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو چکا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سال انشاءاللہ ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالرز پاکستان کے اندر نہیں آئے، جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس پلس ہماری جو ترسیلات زر ہیں جو کہ پچھلے 11 ماہ سے ہمارے 2 ارب ڈالر سے زائد آ رہے ہیں، ان کو ملائیں تو انشاءاللہ جب اس سال یہ پورا سال کلوز ہوگا تو 55 بلین ڈالر کا انفلو جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کو ملا کر پاکستان کے اندر آئے گا، اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر 9% ہمارے اضافہ ہوا۔ اور آپ جو ہے وہ ٹریکٹرز کی سیلز کو اٹھا کے دیکھ لیں، سیمنٹ کی سیلز کو اٹھا کے دیکھ لیں، گاڑیوں کی ریکارڈ 54% سیلز ہیں، موٹر سائیکل جو کہ عام آدمی خریدتا ہے 34% اس کی سیلز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اور خاص طور کے اوپر آپ ٹیکس کلیکشن دیکھیں کہ پچھلے 11 ماہ کے اندر 4170 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ ہوا، جس کے اندر ہم نے 28% ہماری سیلز ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ، 18.5% کسٹمز کلیکشن کے اندر اضافہ، 11.5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اندر اضافہ، اور 3 لاکھ نئے ٹیکس فائلرز کا جو ہے وہ اضافہ ہوا، جو کہ تقریباً 29.5 لاکھ جو ہے وہ ایکٹیو ٹیکس فائلرز ہیں پاکستان کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے تاریخ کے اندر ریکارڈ ریفنڈز واپس کیے ہیں، جو کہ 216 ارب روپیہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک سال میں اتنا ریفنڈ واپس نہیں کیا گیا، اور ہم نے اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ڈیفیسٹ تھا جو کہ ہمیں 19.2 ارب ڈالر پہ ملا تھا، آج ہمیں اسے 800 ملین ڈالر سرپلس کے اوپر لے آئے ہیں۔ حکومت کا اگر قرضوں کی قسطیں نہ ادا کرنی ہوں تو ہمارا پرائمری بیلنس سرپلس ہے، یعنی کہ حکومت کی آمدن اخراجات سے، حکومتی اخراجات سے اس وقت زیادہ ہے، اگر اس میں سے ہم اپنی جو قرضوں کی قسطیں ہیں وہ نکال دیں۔ ان تمام تر مثبت حالات کے دوران جہاں ہمارا ایگریکلچر گروتھ میں اضافہ ہوا، ہمارا کسان خوشحال ہوا، کسان کو ٹوٹل 1100 ارب روپیہ اضافی گیا، جس میں سے 500 ارب روپیہ ہمارے گندم کے کاشتکار کو جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام تر پازیٹیوز ہیں کہ ہماری سسٹینیبل گروتھ ہے، اور ہمارا ہر سیکٹر گرو کر رہا ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس ہو، چاہے وہ پیداوار کا سیکٹر ہو، چاہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو، چاہے وہ ترسیلات زر کے اندر اضافہ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو 9 بلین ڈالر کے اوپر تھے، آج جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں وہ 15.5 بلین ڈالر کے اوپر ہیں، مجموعی 23 بلین ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ اکانومی کے ہر انڈیکیٹر پازیٹیو ہے۔ ان تمام پازیٹیو انڈیکیٹرز کو دیکھ کر اپوزیشن جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ پرچی چیئرمین کو ہم نے دیکھا کہ وہ آ کر جو ہے اکانومی کا رونا رو رہے تھے، تو بلاول ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ان کو خود کا پتہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب ان کی حکومت تھی کیا ان کے والد صاحب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے؟ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا، میں مرحومین کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آئی ایم ایف میں بہت دفعہ جا چکے ہیں، یہ خود جا چکے ہیں۔ صرف اس کا ایک حل میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کا یا قرضوں کی اتنی ہی فکر ہے تو بلاول صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی 2008 میں حکومت آئی تھی تو آپ نے بیرونی قرضوں کے اندر آپ نے 32% اضافہ کیا تھا، 45 بلین ڈالر سے جو پورے ملک پوری پاکستان نے جو قرضے 60 سال میں 45 بلین ڈالر لیے تھے،
آپ نے $45 بلین سے 5 سال میں 2008 سے 2013 میں ان کو $61 بلین پہ لے گئے تھے. جو ڈالر آپ کو $62 پہ ملا تھا $95 کے اوپر لے گئے تھے. اور جو مہنگائی کی آج باتیں کر رہے ہیں, آپ کے دور کے اندر لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو رو رہے تھے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کو رو رہے تھے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو رو رہے تھے, کیونکہ آپ نے کوئی منصوبہ آیا تھا. ہاں, آپ کہاں مصروف تھے؟ آج آپ کو قرضوں کا خوف ہے, ڈر ہے, تو وہ سوئس بینکوں میں جو پڑا ہوا پیسہ ہے وہ پاکستان لے آئے نا. یہ جو ایان علیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, اس کا سلسلہ روکیں. جو جعلی اکاؤنٹوں میں پیسے پڑے ہیں وہ لے آئیں. جو اومنی گروپوں کے اندر آپ نے پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ پیسہ نکالیں اور وہ واپس کریں, تاکہ قوم کا جو اوپر قرض ہے وہ قرض ہم اتاریں. وہ پیسہ آپ دینے کو تیار نہیں ہیں. کچھ حقائق آپ کے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ کی غریب عوام کی آپ بات کرتے ہیں تو 13 سال سے مسلسل تیسری آپ کی حکومت ہے. کچھ سوالوں کے جواب آپ کو بھی دینے پڑیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے غربت کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں سندھ کے اندر. آج بھی آپ کی حکومت کے اندر 1400 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ آپ چوری ہو جاتی ہے اور آپ چوہوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ بلاول ہاؤس کے اندر یہ جو موٹے چوہے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے, وہ غریب کی 1400 ارب کی گندم کھا گئے اور آپ کو شرم نہیں آتی, آپ چوہوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں جو نیب پلی بارگین کرنے والے سینکڑوں افسران آج بھی سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں, آپ کرپشن کا رونا روتے ہیں. آپ اے ٹی ایمز کی بات کرتے ہیں تو وہ ویس مظفر ٹپی کہاں پر ہیں؟ وہ ڈاکٹر عاصم حسین. آپ کے ہاں تو معیار یہ تھا کہ جو جتنی کرپشن کرے گا اتنا بڑا عہدہ اس کو ملے گا. آپ نے تو کبھی کرپشن کے اوپر سندھ کے اندر کسی ایک کونسلر کو بھی سزا نہیں دی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے تو احتساب کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. کوئی اپنا ہو, سوال اٹھے, تحقیقات بھی ہوں گی, کارروائی بھی ہوگی. لیکن آج سے پہلے تو کرپشن تو مکمکا تھا, کرپشن تو موضوع ہی نہیں تھا. آپ نے تو کبھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہی نہیں کی. آپ تو ہمیشہ اپنا مکمکا کر کے کیسز ختم کر کے این آر او لینے والے لوگوں میں شامل ہیں. آج بھی آپ کی جتنی تگ و دو ہے, جتنی بھاگ دوڑ ہے, وہ تمام بھاگ دوڑ جو ہے وہ این آر او کے لیے ہے کہ این آر او مل جائے, احتساب کا عمل ختم ہو جائے, اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. آپ چاہتے ہیں کہ سونیاں ہو جن گلیاں وچ کلا رانجا یار پھرے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سندھ کے اندر جو آپ لوگوں نے اندھیر نگری چوپٹ راج قائم کیا ہوا ہے, اس کا اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. پانی کے اوپر آپ کس منہ سے سیاست کرتے ہیں؟ پانی میں تو آج میلٹنگ لیٹ شروع ہوئی, جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کم آیا. آپ ہی کہتے ہیں نا زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے, کم بارش آتی ہے کم پانی آتا ہے. کم گرمی پڑی تو برفیں کم پگھلی, اب گرمی زیادہ ہو گئی ہے, برف بھی پگھل رہی ہے, پانی بھی زیادہ آ رہا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا سندھ میں اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ ٹیل اینڈر کو جو آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو پانی نہیں پہنچتا کسانوں کو, آپ نہ بھل صفائی کرتے ہیں. بھل صفائی کے اوپر سندھ حکومت نے جو اربوں کا غبن کیا ہے اس کا حساب دیں. جو آپ الیکشن کی دھاندلی کی باتیں کرتے ہیں, جو 19 مئی کو آپ نے الیکشن سے ایک روز قبل بدین میں 20 لوگوں کو آپ کے محکمہ اریگیشن نے ڈائریکٹ کینال سے کنیکشن دیے ہیں, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس متعلقہ افسر کو اب آپ نے ہزیمت چھپانے کے لیے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا, اس کے خلاف انکوائری کریں. سکھر کینال سے ارسا خط لکھتی ہے 16,000 کیوسک پانی چھوڑا جاتا ہے کوٹری کے لیے, لیکن کوٹری میں 8,000 پہنچتا ہے, کیونکہ راستے میں نواب شاہ آتا ہے, زرداری صاحب کی زمینیں آتی ہیں, خورشید شاہ کی زمینیں سکھر میں آتی ہیں, وہ 8,000 پانی وہاں چوری ہو جاتا ہے. اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت ہے. اور آج یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے صنعتی یونٹ لگائے ہیں. آج آپ کراچی کے سائٹ اور لانڈی کا ایریا جائیں تو سڑکوں کے اوپر وہاں پر 6-6 فٹ کے گڈھے پڑے ہوئے ہیں. آپ وہاں کی ایسوسیشن اپنی مدد آپ کے تحت سڑکیں بنا رہی ہیں. آپ جو کراچی کا انڈسٹریلسٹ ہے اس کی سہولت کے لیے صوبائی حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کتنے انڈسٹریل زون آپ نے جو ہے وہ وہاں پر قائم کیے ہیں, وہاں کی صنعت جو ہے وہ پروان چڑھ سکے. جو آپ کو وہاں پر اربوں روپے کا, سینکڑوں اربوں کا جو آپ صوبائی ٹیکس جمع کرتے ہیں, وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کے مطابق سب سے زیادہ گراں فروشی جو ہے وہ کراچی میں پائی جاتی ہے, جو کہ سندھ کا حصہ ہے. سندھ کو آپ نے مافیاز کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ پہلے دوسروں کو نصیحت نہ کریں اور خود میاں فصیحت نہ بنیں.
آپ کا کام ہے کہ سندھ کے اندر جو سٹنٹنگ گروتھ ہے, جو غربت ہے, اس کے اقدام کے لیے صوبائی حکومت کام کرے. سب سے زیادہ احساس پروگرام میں 55.5 ارب روپیہ 31% ہم نے ادا کیا. آپ احساس پروگرام کو کہتے ہیں جی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے احساس پروگرام کے تحت 34 پروگرام چل رہے ہیں, اور آپ نے جعلی 8.5 لاکھ لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالے ہوئے تھے, جس میں 17 گریڈ سے 21 گریڈ کے لوگ بھی شامل تھے. وہ ہم نے ٹرانسپیرنسی کی بنیاد رکھی, ہم نے ڈیٹا انالیسس کیا, ٹیکنالوجی انٹرونشن کر کے نادرا کے ڈیٹا کے ذریعے ان 8.5 لوگوں کو, 8 لاکھ لوگوں کو جو کہ پیسہ غریب کا, یتیم کا کھا رہے تھے, ان کو اس ڈیٹا کو صاف کیا. آپ نے تو ہر جگہ کے اوپر مافیا کو پروان چڑھایا. کون سا ایک ادارہ ہے جو آپ نے ٹھیک کیا؟ سٹیل مل پرافٹ میں تھی, آپ کے دور میں تباہ ہوئی. پی آئی اے کی تباہ کاریاں, سیاسی بھرتیاں کر کر کے آپ کے ذمہ ہیں. کون سا ایک ادارہ ایسا ہے جس ادارے کو آپ کی نظر نہ لگی ہو تباہ کاریوں کی؟ تو لہذا آپ جب کرپشن پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوئی قیامت کی نشانیاں لگتی ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز جعلی اکاؤنٹس کے اندر ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ لوٹ مار کے اندر ہے, آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہیرا پھیری کے اندر ہے. اکانومی عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والوں نے فاقوں, ناکوں, ڈاکوں کے علاوہ دیا کیا اس قوم کو؟ آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ ایک پرچی کی بنیاد کے اوپر چیئرمین بن گئے, آپ کی کوئی سٹرگل ہے؟ کوئی سٹرگل نہیں ہے آپ کی. آپ نے کوئی قوم کے لیے جو ہے وہ قربانی نہیں دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں بلاول زرداری صاحب کہ آپ کی تکلیف کیا ہے, آپ پریشان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غریب آدمی کو سستے گھروں کے لیے انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے, اور 70 ارب روپے کی درخواستیں کم آمدن والے گھروں کے لیے بینکس کو موصول ہو چکی ہیں, جس میں سے 22 ارب کے وہ کیسز اپروو کر چکے ہیں. بڑی تیزی سے گھر بننے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے لوگوں کو, جس کے ذریعے سے خالی خیبر پختونخوا کے اندر 10 ارب روپے کی بینیفٹ لوگ لے چکے ہیں, جو اپنا علاج کروا چکے ہیں. ان کے علاج کا خرچہ ریاست نے اٹھایا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی, اس کی طرف یہ عملی اقدام ہے کہ ریاست لوگوں کی صحت کی ذمہ داری لے رہی ہے, اور پنجاب کی ساری آبادی کو ہیلتھ کارڈ ملے گا. آپ جو ہے وہ سرکاری خزانے کے اوپر جو بوجھ بنے ہوئے ہیں, یہ بتائیں کہ سندھ میں ہیلتھ کارڈ کب دے رہے ہیں سندھ کی ساری آبادی کو؟ وہاں کا بھی جو ہاری ہے, سندھ کا عام آدمی ہے, وہ ہیلتھ کارڈ مانگ رہا ہے. اور وہ نہ بھولیں کہ ایک کورٹ کے ریمارکس سے لاڑکانہ کی ترقی کے حوالے سے کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. تو لہذا آپ جہاں سے سندھ میں بات کریں گے وہاں پر نئی کرپشن کی داستان نکلے گی. اور الیکشن ریفارمز کے اوپر 20 سے زائد ممالک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال ہو رہی ہیں. 9 ملین اوورسیز پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں. کیا ان کو ان کا حق نہیں ملنا چاہیے؟ ان کے ترسیلات زر آپ کو اچھے لگتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشنز پاکستان کے حوالے سے آپ کو اچھی لگتی ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہیے. اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اس کے لیے ہمیں جو قانون لانا پڑے گا ہم لے کر آئیں گے. وہی آرڈیننس ان کے لیے لایا گیا ہے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ریفارمز کا عمل ہے, اور آپ کو دھاندلی زدہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. لہٰذا آپ ای وی ایم کے رستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. پہلے ای وی ایم کی مشین کو دیکھیں تو صحیح, اس کے استعمال کو تو دیکھیں. پاکستان کی بہت سارے بارز کے الیکشن, ایسوسیشنز کے الیکشنز آج کل ای وی ایم کے اوپر ہو رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ پتھر کے زمانے کی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کے منہ سے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کو 1600 ارب روپیہ جو این ایف سی کا ملا ہے وہ بتائیں نا سندھ کے اندر کہاں لگا ہے. یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بلاول ہاؤس کی دیواریں بڑی ہوتی جا رہی ہیں, بلاول ہاؤس بڑھتا جا رہا ہے, آپ کے جعلی اکاؤنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن سندھ کے اندر ہمیں ترقی نظر نہیں آ رہی. نہ انسانی ترقی نظر آ رہی ہے, نہ وہاں پر سوشل اکنامک ترقی نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور آپ کا درد ہم سمجھتے ہیں, آپ جتنا مرضی چیخو پکار کر لیں آپ کو جو ہے وہ این آر او نہیں ملے گا. آپ سے صرف یہی ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے مشیروں کو بدلیں جو آپ کو جو ہے وہ غلط فگرز فیڈ کرتے ہیں. کووڈ کے حوالے سے ایک ویکسینیشن آپ نے نہیں خریدی, جبکہ صوبہ خرید سکتا ہے. خریدیں, آپ کیوں نہیں خریدتے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور آپ جو قرضوں کے اوپر بات کرتے ہیں, ان قرضوں کو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کے لیے قرضے لیے, اور ہماری حکومت نے اس سال سب سے کم 3.3 بلین جو ہے وہ نیٹ اضافہ کیا ہے. اور انشاءاللہ جسی طرح پازیٹیو ٹرینڈز چل رہے ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں,
حالات بہتر ہو رہے ہیں ملک کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے غریب آدمی کو بھی فائدہ ہوگا. مہنگائی کی آپ بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے, لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل لگاتار یہ کئی مہینے ہو چکے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا. خاص طور کے اوپر پچھلے یہ جو ہمارے 1.5-2 ماہ ہیں, اس دوران پیٹرولیم لیوی میں تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کمی کی ہے, اور نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی ہے. خود حکومت اس کا جو ہے بوجھ برداشت کر رہی ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, ان سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ بجلی کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹس کی تلوار ہمارے سر کے اوپر لٹک رہی ہے, جو 2023 تک ہم نے 1500 ارب روپے ادا کرنا ہے, یہ وہی آپ کے انکل نواز شریف ہیں جن کے ساتھ آج سے 2 مہینے پہلے آپ جو ہیں وہ اپنی تعلقات بڑھا رہے تھے. آج آپ کی لڑائی ہے, سلیکٹڈ کے اوپر لڑائی ہے, آپ کی ایک دوسرے کو اوپر عدم اعتماد کی لڑائی ہے. وہ آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ عوام کو ڈلیوری کرنے کے حوالے سے فوکس ہیں, اور انشاءاللہ ہم ڈیمز بھی بنائیں گے, اور ان ڈیمز سے ہم سستی بجلی بنائیں گے, اور اس ڈیم سے ہم لاکھوں ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنائیں گے. ہم ڈیمز بنا رہے ہیں جو کہ پچھلے 50 سال میں نہیں بنائے, وہ 10 سال میں اتنے انشاءاللہ ڈیمز بنیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر جو ہے بہت تیزی سے ترقی کے مراحل جو ہے وہ طے کرے گا. بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے اطلاعات اور نشریات فاروق حبیب میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی تمام اشاریے مثبت سمت میں ہے.